السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى، اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزة والعظمة والہیبة والقدرة والکبریاء والجبروت۔ محترم و مکرم حاضرین، ناظرین، سامعین، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں موضوع چل رہا ہے جذبہ محبت الہی۔ اسی موضوع کی اگلی کڑی سماعت فرمائیں کہ یہ اللہ رب العزت کے ساتھ جو جذبہ محبت ہے، جب ایسی محبت انسان کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے تو پھر انسان اللہ رب العزت کے ہر حکم کے سامنے اپنا سر جھکا دیتا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام قرآن مجید کی یہ ایک آیت سنتے تھے تو اپنے سروں کو جھکا لیتے تھے، فوراً اپنے آپ کو بدل لیتے تھے۔ عمل بالقرآن ان کا جو پکا تھا، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اللہ کی محبت ان کے دلوں میں اس قدر سما چکی تھی کہ اللہ کا کلام سنتے اور خود ہی کو بدل ڈالتے تھے۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ گھر میں مہمان آئے تھے، باندی کو حکم دیا کہ کچھ پیش کیجیے۔ شوربے کا ایک پیالہ تھا، وہ گرم کر کے لے آئی۔ جب گرم کر کے لے آئی، دروازے سے داخل ہونے لگی تو قدرتاً دیکھ کہیں رہی تھی اور قدم کہیں اٹھا رہی تھی۔ اچانک پاؤں اٹکا تو شوربے کا پیالہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک پر آ گرا۔ اب جب گرم گرم شوربہ گرے تو بدن جلتا ہے اور کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنا غصہ آتا ہے۔ تو آپ نے جو غصے کے ساتھ باندی کی طرف دیکھا کہ اتنی کیئرلیس ہو گئی ہے، تو آخر وہ بھی اسی گھر کی باندی تھی، پہچان گئی کہ طبیعت میں جلال ہے۔ تو جیسے ہی انہوں نے اس کی طرف دیکھا تو اس نے آگے سے قرآن کی یہ آیت پڑھنے لگی: والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے۔ قرآن مجید میں ایمان والوں کی کچھ خوبیاں پروردگار نے گنوائیں، جن میں سے ایک یہ بھی تھی کہ غصے کو پی جانے والے ایمان والے ہوتے ہیں۔ تو جب اس نے یہ الفاظ کہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنے غصے کو کنٹرول کیا، اس کی طرف مسکرا کر دیکھا، تو پھر اس نے اگلے الفاظ پڑھ دیے۔ اگلے الفاظ کیا تھے؟ والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کر دینے والے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا
چل میں تیری غلطی کو معاف کر دیا، تو اس نے اگلے ہی لمحے الفاظ قرآن مجید کے پھر کہہ دیے، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیکوکاروں کو پسند فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جا میں نے تجھے اللہ کے راستے میں آزاد کر دیا۔ آزاد کر دینا باندی کو جو ہے ایک بہت بڑی خوبی ہے، بہت بڑی خدمت ہے، ایک بہت دل گردے کا کام ہے، کیونکہ باندیوں کو جو ہے خریدا جاتا ہے، کثیر رقم بھی جو ہے دے کر وہ خریدتے ہیں، تو ویسے ہی آزاد کر دینا بڑی فراخ دلی کی نشانی ہے۔ کہاں اتنا غصہ ہے کہ اسے سزا دی جائے، اور کہاں قرآن کریم کے 2 الفاظ ہیں، سنتے ہیں تو اپنے آپ کو اس قدر بدل ڈالتے ہیں کہ جس کو سزا دینا تھی اس کو اللہ رب العزت نے رب العزت کے راستے میں آزاد کر دیا۔ عقلی محبت کام نہیں آتی، عقل پیچھے رہ جاتی ہے، یہاں صرف ولولہ کام آتا ہے۔ لوٹ آئے جتنے بھی فرزانے گئے، لوٹ آئے جتنے بھی فرزانے گئے، تابہ منزل صرف دیوانے گئے۔ فرزانہ کہتے ہیں عقل مند کو جس کا کیلیبر اچھا ہو، آئی کیو لیول بہت اچھا ہو، اور نرم دل تک وہی پہنچتے ہیں جن کے دلوں میں محبت الہی کی دیوانگی ہوا کرتی ہے۔ اس چیز کو علامہ اقبال نے کہا، نالا ہے بلبل شوریدہ خام ابھی، اپنے سینے میں ذرا اور اسے تھام ابھی، پختہ ہوتی ہے اگر مصلحت اندیش ہو عقل، عشق ہو مصلحت اندیش تو ہے خام ابھی، عشق فرمودہ قاصد سے سبک گام عمل، عقل سمجھی ہی نہیں معنی پیغام ابھی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ عقل کہتی ہے کہ ادھر راستہ ہی نہیں، کوئی نہیں جاتا، عشق کہتا ہے میں تو ہزاروں بار جو ہے رہ کر بھی آ چکا ہوں۔ آج اس کی ضرورت ہے۔ ہر مسلمان کے دل میں اللہ رب العزت کی محبت معجزن ہوتا، تاکہ ہم عمل اور علم کے فاصلوں کو مٹا سکیں، دو رنگی کو دور کر سکیں، ظاہر اور باطن کے تضاد کو ختم کر سکیں۔ جتنی یہ محبت کامل ہوگی اتنے ہی علم و عمل کے فاصلے ختم ہو جائیں گے، اور انسان اپنے علم پر عمل کرنے والا ہوگا۔ یہ سوز عشق پھر انسان کو راتوں کو بھی جگہ دیا کرتا ہے۔ اللہ کی محبت میں پھر انسان راتوں کے آخری پہر میں اکثر اپنے پروردگار سے راز و نیاز کی باتیں کیا کرتا ہے۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ آتا نہیں بے آہ سحر گاہی ہو۔ ان کو سحرگاہی کی عادت ہوتی تھی۔ کسی کو خواجہ غلام فرید نے فرمایا کہ جب اللہ رب العزت کی محبت دل میں ہو تو پھر راتوں کو اٹھنا مشکل نہیں ہوتا، خود بخود آنکھ کھلتی ہے، ایسے لوگوں کو بستر اچھال دیتا ہے۔ رات کے آخری پہر میں الارم فٹ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، ان کے اپنے اندر الارم فٹ ہوتا ہے، وہ اس وقت ان کو اٹھا دیتا ہے۔ کتنے تھکے ہوئے کیوں نہ ہوں، ان کو مصلے پر کھڑے ہونے سے سکون ملتا ہے اور ساری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ اس لیے
وہ رات کے آخری پہر میں استغفار کرتے رہتے ہیں اور سسکیاں لے لے کر روتے اور روٹھے ہوئے رب کو منایا کرتے تھے۔ تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، شب کی آہیں بھی گئیں، صبح کے نالے بھی گئے۔ وہ صبح کے نالے آج نظر ہی نہیں آتے، کہاں ہیں وہ نوجوان جو لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگایا کرتے تھے اور ان کے سینوں میں دل کانپتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھے سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ اس لیے دلوں میں وہ ولولہ نہیں، وہ شوق نہیں، نگاہ میلی بن گئی۔ ذرا باہر نکلے، ادھر ادھر کی شکلوں صورتوں کو دیکھا، ادھر للچائی ہوئی نظریں پڑ رہی ہیں، ڈائریکشن بدلتی جا رہی ہے۔ اب اس کو دوبارہ ٹھیک کرنے کے لیے اللہ والوں کی صحبت کی ضرورت ہے، ایسی مجالس کی ضرورت ہے جن میں انسان اپنے آپ کو محسوس کرے کہ میں اپنے ڈائریکشن کو ٹھیک کر سکوں اور اللہ کی محبت کو اپنے دل میں بڑھا سکوں۔ محبت کے بڑھنے سے انسان کو اعمال کی حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے۔ دیکھیے، یہ جو اعمال ہیں ان کی ایک حقیقت ہے اور ایک ان کی صورت ہے۔ صورت تو یہی ہے کہ ہم مسجد میں تو آ گئے اور آ کر چند رکعت پڑھ لیں، اگر ان کی حقیقت کیا ہے کہ کھڑے تو مسجد میں ہیں، پہنچے ہوئے دفتر میں، بازار میں اور یار کے پاس ہوتے ہیں۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ ایک ٹیپ ریکارڈ جو ہے تھا، اس نے اللہ اکبر کے الفاظ سے پش بٹن کو پریس کیا اور ٹیپ ریکارڈ چلتا ہے، پڑھتا رہا، اس کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر آف کا پش بٹن پریس کر دیا۔ بس یہ ہے ہماری عبادت۔ درمیان میں کیا پڑا کئی بار ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ یہ ہے نماز کی صورت اور نماز کی حقیقت کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، یہ کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اس کو دیکھ رہا ہے، پروردگار کو۔ اگر یہ کیفیت حاصل نہیں تو فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پس اگر تو اس طرح نہیں کر سکتا تو اس طرح تو نماز پڑھ لیا کر کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، یعنی پروردگار کو تو دیکھ رہا ہے۔ اب نہ یہ کیفیت حاصل نہ وہ کیفیت حاصل، تو پھر ہماری نماز کس درجے کی نماز ہے یہ آپ کو خود اندازہ ہے۔ بھائیوں، عزیزوں، دوستوں، سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ آج یہ حضور قلب دلوں سے نکل گیا ہے، قرب قیامت کی علامت ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا تو دیکھیے گا کہ مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی ہوگی مگر ان کے دل اللہ رب العزت کی یاد سے خالی ہوں گے۔ صرف حاضری ہو رہی ہے، حضوری نہیں ہو رہی ہے۔ حاضری بس آئے جیسے پروٹوٹائپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے بس، اور نماز میں جیسے ہی رکعت باندھا، دنیا کی طرف، آفس کی طرف، اپنے گھر بار کی طرف، بازار کی طرف، خرید و فروخت کی طرف اور فلاں سے ملنے ملانے کی طرف توجہ بٹ رہی ہے، نماز میں تو توجہ نہیں ہے۔ تو یہ ہے حاضری۔ حضوری کس کو کہتے ہیں؟ حضوری یہی ہے کہ توجہ کی نیت پڑھ کے رکعت جو باندھی، پھر بائیں طرف سلام پھیرا، تب تک کوئی بھی ایسا خیال، بازاری خیال، گھر کا خیال، اپنا جو ہے نجی خیالات وغیرہ جو ہیں، کوئی بھی دل اور دماغ میں ہرگز نہیں آنا چاہیے۔ وہ ہے حضوری کی نماز۔ میرے دوستو،
دل کے کانوں سے سنیے، آج یہ حضور قلب دلوں سے نکل گیا ہے۔ قرب قیامت کی علامت ہے، حدیث پاک میں فرمایا گیا تو دیکھے گا کہ مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی ہوگی مگر ان کے دل اللہ رب العزت کی یاد سے خالی ہوں گے۔ ایک دفعہ ایک مسجد میں یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ امام صاحب نے سلام پھیرنے کے بعد پوچھا، بھائی میں نے 2 رکعت پڑھی ہیں یا 4؟ پوری مسجد میں ایک بندہ بھی ایسا نہ تھا جو کانفیڈنس اور صمیم قلب سے کہے کہ ہم نے 2 رکعت پڑھی ہیں یا 4 رکعت پڑھی ہیں۔ سب شک میں پڑ گئے تھے، کسی کو پتا نہیں کہ 2 رکعت پڑھی ہیں یا 4 رکعت پڑھی ہیں۔ جب ہماری کانسنٹریشن کا یہ عالم ہو تو پھر بتائیے اس نماز کا ہمارے اوپر کیا فائدہ ہوگا، وہ کیا کام آئے گا۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا، سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ اذان میں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشے سیماب کہتے ہیں مرکری کو، پارا، اور اس کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ تھرتھراتا رہتا ہے، کانپتا رہتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے اذان دینے والے تھے کہ جب وہ اذان دیتے تھے تو ان کے اللہ اکبر کے الفاظ کہنے سے پہاڑ پارے کی طرح جو ہے کانپنے لگ جاتا تھا، جیسے پارا مرکری جو ہے وہ ہلتا رہتا ہے لیکوڈ جیسا، جو وہ کانپنے لگتا ہے، بالکل ویسا ہو جاتے۔ وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی اس کو آج ترستے ہیں منبر و محراب۔ کسی فارسی شاعر نے بڑی عجیب بات کہی، جب میں نے زمین پہ سجدہ کیا تو زمین سے آواز آئی، اے ریا کے سجدہ کرنے والے، تو نے مجھے بھی خراب کر ڈالا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، اللہ ہم سب کو بچائے۔ تو آج اس دل کو صنم آشنائی کی بجائے خدا آشنا بنانے کی ضرورت ہے، تاکہ اس کے اندر اللہ رب العزت کی محبت پیدا ہو۔ پھر ہمیں اعمال کرنے میں قرآن مجید کے پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا۔ صحابہ کرام اس قرآن مجید کو پڑھتے تھے، سنتے تھے تو ان کو ایک ایسا مزہ آیا کرتا تھا، وہ صرف انہیں کو معلوم، اللہ کو معلوم۔ بھائیوں، عزیزوں، دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، سلسلہ بیان کا چل رہا ہے، موضوع کو یہیں روکتا ہوں۔ انشاءاللہ اسی موضوع کی اگلی کڑی، اگلی نشست میں آپ کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت ان کہی سنی باتوں پر اس عاجز کو بھی، آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خشوع اور خضوع والی نماز ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز میں حاضری کے ساتھ حضوری پروردگار ہمیں عطا فرما دے۔ مقبول مبرور نمازوں کو جو ہے ہمارے پروردگار قبول فرما۔ ہمیں مقبول اور مبارک نماز، مقبول جو ہے منظوم نماز ہمیں پڑھنے کی پروردگار توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو جو ہے کینے سے اور کدورت سے پاک فرما، ہمارے دلوں میں تیری محبت پیدا فرما۔ اے اللہ، مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنا، ایمان پر اور کلمہ والی موت پر ہمارا خاتمہ فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔